اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ فیض سے اور انہی کے مہینے میں جمادی الاخری کی 12 تاریخ 1433 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو میرے یہاں مدنی منی کی ولادت ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ دعوت اسلام کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تربیت اولاد میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے کہ اس طرح ابتدائی سے بچے کے کان میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پہنچ جائے گا۔ اس طرح ایک مسلمان بچے کے لیے اسلام کے بنیادی عقائد سکھانے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے اور بچے کی روح نور توحید سے منور ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزہ ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت پر ان کے کان میں خود اذان دی، جیسا کہ حضرت سیدہ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہوئی تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کان میں نماز والی اذان دیتے دیکھا۔ بچے کے کان میں اذان کہنے سے انشاءاللہ عز و جل بلائیں دور ہوں گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس بچے سے ام الصبیان کی بیماری دور رہتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دائیں کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ اسی طرح میرے مدنی چینل کے ناظرین، بچے کو تحنیک یعنی گھٹی دینا بھی سنت ہے۔ چنانچہ دور رسالت سراپا برکت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ اسے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجور
اپنے دانے اقدس میں چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیتے، جسے تحنیک کہتے ہیں۔ یہ بچے کو لعاب دہن کی برکتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پائکر عظم و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے اور تحنیک فرمایا کرتے تھے، یعنی گھٹی دیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔